نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ ان فیک خصلتین یحبہم اللہ ورسولہ. یہ بہت زبردست حدیث ہے، اس کو پلے باندھ لیں، آپ ہمیشہ کے لیے یاد کر لیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی منہ پہ تعریف کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ جب آپ کسی کی منہ پہ تعریف کرتے ہیں وہ چوڑا ہو جاتا ہے، اس کے اندر خود پسندی پیدا ہوتی ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، تھوڑے دنوں میں وہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے. اکثر منہ پہ تعریف لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے. دیکھا ہوگا نا آپ نے، بعض پیر ایسے ہوتے ہیں مرید ہر وقت پاؤں دباتے رہتے ہیں، حضرت جی آپ تو ایسے ہیں، حضرت جی آپ تو. تھوڑے دنوں میں حضرت جی اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. ایک جاننے والے تھے، اب وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ اتنے شریعت کے یعنی واضح واضح حکام کو توڑتے تھے. وہ تھے وہ پیر صاحب، اور اہل حق کے سلسلے میں سے تھے، یہ نہیں کہ کوئی بدعتی یا کوئی گمراہ لوگ ہوں، اہل حق کے سلسلے میں سے تھے، بڑے عالم تھے، اور فرض نماز نہیں پڑھ رہے بھائی، سو رہے ہیں تو سوتے ہی چلے جا رہے ہیں. ہمیں بڑا احساس ہوا کہ یار اچھے بھلے آدمی ہیں، جماعت سے نماز میں غائب ہوتے ہیں، بلا وجہ نمازیں ضائع کر رہے ہوتے ہیں، مریدوں کا زبردست حلقہ ان کا. تو میں نے ایک دن کسی سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ اچھے بھلے آدمی ہیں، ان کو ہو کیا کیا ہے؟ اچھا، ان کی غلطی کی اصلاح کے لیے اگر کوئی شخص ان کو جا کے بتائے کہ حضرت آپ یہ جو کر رہے ہیں کائنڈلی یہ نہ کریں، کوئی بات انہوں نے جیسے کہہ دی بیان میں، تو ایک دم غصے میں کیا ہو جائیں، رگیں پھول جائیں ان کی نا دماغ کی. اب لوگ ان سے بات کرتے ہوئے بھی ڈریں کہ یار ان کو کوئی جیسے بیان میں کوئی غلط بات کر دی نا، تو کوئی ان کو سمجھا دے کہ حضرت یہ بڑے احترام سے. نہیں، ایک دم وہ کیا ہو جاتے ہیں، ان کے غصے سے دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے. تو میں بھی پریشان تھا یار ان کو ہو کیا کیا ہے. پرانی بات ہے، اب ان کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کس کی بات کر رہا ہوں، بہت پرانا قصہ ہے، 10-15 سال ہو گئے اس واقعے کو. ایک دن کیا ہوا، انہی کے ایک جاننے والے نے کہا کہ اصل میں یہ پیر صاحب کا، بزرگ کا قصور نہیں ہے، ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت نیک ہوں. نہیں آئی میرا خیال بات، ان کو اپنے بارے میں کیا ہو گیا ہے، وہم ہو گیا ہے کہ میں بہت نیک ہوں. لوگوں نے پاؤں اتنے دبائے، تعریفیں اتنی کی، حضرت جی حضرت جی حضرت جی کر کر کے نا ان کو وہم ہو گیا کہ شاید میں واقعی بہت پہنچا ہوا ہوں. اب جب آپ کو اپنے بارے میں یہ عقیدہ بن جائے کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں، پھر کوئی آپ کی برائی کرے گا تو غصہ آنا بالکل بجا بر. نالج ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر غصہ آئے گا نا آپ کو. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ان کو غصہ کم کرنے کے بیانات سنائے جائیں. بیٹھ جاؤ بھائی. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ غصہ اسلام میں حرام ہے. ان کا فالٹ یہ نہیں ہے کہ ان کو غصہ جلدی آتا ہے، نہ نہ نہ. بعض لوگوں میں بیماری ہوتی ہے، غصے کے مریض ہوتے ہیں، یا غصہ ان کو جلدی آتا ہے، وہ ایک اس کا علاج الگ ہے. ان کا ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے کہ یہ اپنے بارے میں سمجھ بیٹھے ہیں کہ میں کیا ہوں، میں بہت. تو ہم میں سے بہت سے لوگ یہ اپنے بارے میں سمجھنے لگتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ جس وجہ سے یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں نیک ہوں، جس دلیل سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت نیک ہوں، تو یہ ثابت کر دیا جائے کہ یہ دلیل ہے نہیں. دیکھو کہیں آپ کا مناظرہ ہو رہا ہو، بحث ہو رہی ہو، اگلا حدیث پیش کر رہا ہے کہ یہ دلیل ہے، دیکھو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، تو آپ حدیث کا انکار تو نہیں کرو گے نا. حدیث تو دلیل ہے، لیکن آپ یہ ثابت کر دو کہ بھئی یہ ضعیف حدیث ہے، یہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے. تو اس کا استدلال کیا ہو جائے گا، خود بخود کمزور. کسی نے دلیل میں گواہ کو پیش کیا دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، تو آپ کیا کرو گے، یہ ثابت کر دو کہ بھئی یہ گواہ جھوٹے ہیں، ان کے بارے میں پبلک کی رپورٹیں صحیح نہیں ہیں. تو اب اس کی دلیل کیا ہو جائے گی، جب دلیل کلعدم ہو جائے گی تو دعویٰ خود بخود کلعدم ہو جائے گا. تو بعض دفعہ انسان کو، میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اور آپ بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کسی کی غیبت مقصد نہیں ہے، آپ کو ویسے بھی کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے، ہم اور آپ میں بھی اس مرض میں آ سکتے ہیں. لوگ تعریف کرتے ہیں، دلیل ہمیں اپنے بارے میں، ہم وہ جو بزرگ سمجھ رہے تھے نا اپنے آپ کو میں بہت نیک ہوں، وہ کس دلیل کی بیس پہ سمجھ رہے تھے کہ میرے اتنے سارے مریدین ہیں، سب مجھ سے دم کرواتے ہیں، سب مجھے دعاؤں کا کہتے ہیں، سب میری جوتے اٹھا کے بغل میں رکھ کے گھوم رہے ہوتے ہیں،
مجھے ننگے پاؤں کوئی نہیں جانے دیتا، اپنی چپلیں میرے آگے کر دیتے ہیں، اور مجھے فلاں بزرگ سے خلافت بھی ملی ہوئی ہے، فلاں بزرگ نے مجھ پہ اعتماد بھی کیا ہوا ہے، اور مجھے فلاں دن خواب آیا تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبری دی تھی، تھپکی دی تھی مجھے، اور ایک دن میں سویا تو مجھے خوشبو آنا شروع ہو گئی اچانک کمرے میں۔ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ تو ایک دن میں نے دیکھا ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں سفید لباس میں، وہ مسکرا رہے ہیں مجھے دیکھ کے۔ تو ان واقعات سے انسان کو اپنے بارے میں وہم ہونے لگتا ہے کہ یار واقعی میں کیا ہوں، بزرگ ہوں۔ تو ایسے آدمی کا، اور پھر اس میں کوئی عیب نکالے گا کہ حضرت کبھی جماعت سے بھی نماز پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ حضرت آپ اتنے اتنے دن یا کہیں سفر میں ہوں، کہیں گئے ہوئے ہوں، تو سمجھ میں آتا ہے آپ جو ہے، یا اگر کوئی عذر ہے تو بتا دیں، عذر کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بھائی میں اس لیے جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، مجھے بیماری ہے، فلاں کچھ بھی ہے۔ ایک دم آپ کو غصہ کیوں آ جاتا ہے؟ تو غصہ آنا اس کی علامت ہے وہ جو بندے کی میں پوری نا ڈیٹیل بتا رہا ہوں، جس نے کہا تھا نا اصل میں ان کو وہم ہو گیا کہ یہ کیا ہے، یہ نیک ہیں، تو یہ ہم میں سے کسی کو بھی وہم ہو سکتا ہے، خوب سمجھ لو، بڑا خطرناک بیماری ہے یہ۔ تو انہیں اس نے کہا کہ حضرت یہ غصہ ان کا اصل میں غصے کے مریض نہیں ہے، یہ ان کو اپنے بارے میں وہم ہو گیا ہے کہ یہ کیا ہے، بہت نیک۔ تو جس دلیل کی بیس پہ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں نیک ہوں، اس دلیل کا رد کر دو۔ ان کو کوئی جا کے یہ بتا دے کہ لوگ جو آپ کے جوتے اٹھا رہے ہیں، تو یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں، نیک ہیں۔ لوگ شف سرکار کے جتنے جوتے اٹھاتے ہیں نا، اتنے جوتے دنیا میں کسی کے نہیں اٹھائے گئے ہیں۔ لوگ آپ کو صبح شام ہدیہ دے رہے ہیں لا لا کے، اگر ہدیے کی بیس پہ کسی کو نیک سمجھنا ہے کہ اتنے لوگ لا کے ہدیے دے رہے ہیں، تو ایسی ایسی سرکاریں مارکیٹ میں موجود ہیں، ایسے ایسے جاہل پیر جو ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتے، جن کو ہدیے کروڑوں اربوں کی شکل میں ملتے ہیں، دمبے ملتے ہیں، بکرے ملتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگ مجھ سے جناب میرے سامنے ایسے جھک کے بیٹھتے ہیں، میرے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، تو پنڈتوں کے ہاتھ پاؤں بھی چومے جاتے ہیں۔ کتنے پنڈت ایسے ہیں جن کے لوگ آتے ہیں تو ہاتھ چومتے ہیں، ان کے سجدے کرتے ہیں۔ تو وہ دلیل کو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کمزور قرار دے دیں، تاکہ یہ جو اپنے بارے میں ان کو وہم ہو گیا ہے کہ میں نیک ہوں، یہ وہم کیا ہو جائے، ختم۔ جب وہم ختم ہو جائے گا، پھر اگر کوئی آ کے غلطی بتائے گا کہ آپ کی یہ غلطی ہے، تو اگلا سوچنے پر مجبور ہوگا کہ بھائی جب میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں نیک ہوں، اور میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں ہر چیز میں صحیح ہوں، تو بھائی جب میں کسی بھی چیز میں غلط ہو سکتا ہوں، تو پھر میں سنوں تو صحیح نا۔ تو ہم بھی یہی کرتے ہیں، ہماری کوئی تعریفیں کر دیتا ہے آ کے، لوگ اچھا کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو ہم اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم واقعی کیا ہیں، اچھے ہیں۔ ہمارے حضرت اس پہ ایک زبردست واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی جو تھا گاؤں میں کہیں ملازمت کے لیے دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا، تو کسی نے اس کو آ کے بتایا کہ تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے اور تو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا یار میں جب زندہ ہوں تو میری بیوی بیوہ کیسے ہو گئی ہے؟ اگنور کر دیا اس کی بات کو، وہ چلا گیا۔ دوسرا بندہ آیا، کہنے لگا یار تو یہاں مصروف ہے کام کاج میں، اور تیری بیوی کیا ہو گئی ہے، بیوہ ہو گئی ہے، گھر میں رونا دھونا چل رہا ہے۔ پہلے کو تو بہت سختی سے اس نے منع کیا تھا نا کہ تو پاگل ہے، مجھے بیوقوف سمجھا۔ دوسرے کو تھوڑا نرم لہجے میں، یار بھائی میری بیوی بیوہ کیسی ہو سکتی ہے، میں کیا ہوں، میں زندہ ہوں۔ تیسرا بندہ آیا، ابے تو یہاں کام کاج میں مشغول ہے، تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، اس نے رونا دھونا لگایا ہوا ہے، پورا محلہ گھر میں جمع ہوا ہے، تمبو لگا ہوا ہے۔ تو پھر جواب میں کہتا ہے اب تھوڑا لہجہ اور کیا ہو گیا، یہ ہے انسان پہ ماحول کا اثر ہے۔ یہ باتیں سنتا ہے نا، یہ تو اپنے اگینسٹ سن رہا ہے، اگر اپنے فیور میں سنے گا تو دوسری دفعہ میں ہی متاثر ہو جاتا ہے، اپنے فیور میں سنے گا نا تو دوسری دفعہ میں متاثر ہو جاتا ہے۔ تو جب اس کو تیسری دفعہ کا، چوتھی دفعہ کا، آہستہ آہستہ نا نرمی آ رہی ہے، 10واں یا 15واں آدمی نے جب آ کے کہا نا تیری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، اس نے سارا سامان لپیٹا اور گھر بھاگتا ہوا جا رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کیا ہو گیا، کہہ رہے ابے میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے بھائی، میری بیوی کیا ہو گئی ہے، میری بیوی بیوہ ہو گئی ہے، اس کے آنسو پوچھنے میں نے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابے تیرا پاگل ہے، تو زندہ ہے، کہہ رہا ہے بھائی اتنے سارے لوگ بول رہے ہیں یار
میں بھی پہلے یہ سمجھ رہا تھا کہ بیوہ نہیں ہوئی ہے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ بیوہ ہو گئی۔ اب دیکھو اس کے اگینسٹ، اس کے خلاف جب خبر ہے اس پہ انسان کو یقین آ جاتا ہے، تو انسان نیچرلی اپنی تعریف سننے کا بھوکا ہوتا ہے۔ جب انسان کو اس کی تعریف کی جائے نا تو 100% غلط تعریف بھی اس پہ اثر کرتی ہے، اور وہ ماننے لگتا ہے کہ یار کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اب وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں نماز پڑھ نہیں رہا ہوں، میں یہ فالٹ ہے میرے اندر، جو ان کو خود پتا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ نیک، کیونکہ پبلک کیا کہہ رہی ہے ان کو؟ نیک کہہ رہی ہے۔ تو یہ پوری ڈیٹیل میں نے اس لیے بتائی آپ کے سامنے کہ انہی باتوں کی وجہ سے نا شریعت نے منع کیا ہے کہ کسی کے منہ پہ اس کی تعریف نہ کرو، کیونکہ بہت کم لوگوں میں حوصلہ ہوتا ہے اپنی تعریف سننے کا۔ بہت کم لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی تعریف سن کے بھی بگڑتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو اپنی خامیوں پہ نظر ہوتی ہے۔ اپنی تعریف سے ان کو صرف موٹیویشن ملتی ہے، لیکن خامیاں بھی ان کے سامنے ہوتی ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے وہ اپنی اوقات سے آگے نہیں جاتے۔ وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کسی کے منہ پہ اس کی تعریف نہ کی جائے۔